نیکیوں کا پھل تمہیں جنت میں ملے گا، اور ایسی نعمتیں ملیں گی جس کا تم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اس دنیا سے جب جاؤ گے جو تمہارا آخری گھر ہے، اصل ٹھکانہ ہے، اس کو انسان کو بھولنا نہیں چاہیے۔ پرندوں کو آپ دیکھیے، صبح سویرے اپنے آشیانوں سے، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور اللہ کی زمین میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرا رہتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، پرندے اپنے آشیانے سے، گھونسلے سے صبح ہوتی ہے تو نکل جاتے ہیں۔ باغ کسی کا ہو لیکن اللہ کا ہے، اللہ کے پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، جو چاہیں، امرود کا باغ ہو، آم کا باغ ہو، پپیتا ہو، جس کے باغ میں چاہیں ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب شام کو لوٹتے ہیں تو اپنے گھر آتے ہیں، دوسری جگہ نہیں جاتے ہیں۔ ہم آپ کا آخرت اصلی آشیانہ ہے، اصلی ٹھکانہ ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کے بعد بہت سے لوگ اپنا اصلی گھر بھول جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی جو چمک اور دمک ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس لیے ہم کو اس دنیا میں رہنا ہے، اسی دنیا کے لیے جینا ہے، اسی دنیا کے لیے مرنا ہے۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، اور اس خوش فہمی میں اس کو مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ دنیا چند روزہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بہت پہلے کہا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیا کی زیب و زینت کے سامان ہیں۔ یقیناً مال نہ ہو تو بہت سی عبادتیں ہم نہیں کر پائیں گے، بہت سے کام اپنے نہیں کر پائیں گے، اللہ کا گھر یہ نہیں بنا پائیں گے اگر پیسہ نہ ہو، حج نہیں کر پائیں گے، اگر صاحب نصاب نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کہاں سے دے گا، پیسہ نہیں ہوگا تو یتیموں غریبوں مدد کیسے کرے گا ان کی۔ تو یقینی طور پر مال اللہ کی نعمت ہے، اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ دونوں اگر اللہ سے غافل کر دیں، آخرت سے غافل کر دیں، یہی دنیا ہے۔ دنیا مال کا نام نہیں ہے، دنیا اولاد کا نام نہیں ہے، جو چیز اللہ سے، آخرت سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کے احکامات پر چلنے سے مال اور اولاد تم کو غافل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر غافل کر دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، اور جب یہاں غلط کرو گے، جب انجام آئے گا تمہارے سامنے تو اس وقت پچھتاؤ گے، اس وقت اللہ سے کہو گے ایک مرتبہ پھر لوٹا دیجیے دنیا میں۔ اللہ میاں کان پکڑتے ہیں، اب صرف نیکی کریں گے، بھلائی کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے کلا انہا کلمۃ ہو قائل، یہ جملہ ہے تمہارا، اگر ہم لوٹا دیں گے، ہم جانتے ہیں تمہاری طبیعت کو، ہم جانتے ہیں تمہاری عادت کو، تم لوگ پھر وہی غلط کام کرو گے۔ دنیا میں ایک مرتبہ مہلت ملتی ہے، مرنے کے بعد پھر کسی کو نہیں۔ دنیا دار العمل ہے، جب آنکھ بند ہو جائے گی، دل کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی تو عمل ختم، اب دار الجزا آنے والا ہے، اور اس دار الجزا میں جو دنیا میں کر کے جائیں گے اس کا بدلہ ملے گا، اس سے ہٹ کر نہیں ملے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ حضرت لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحتیں جو کی ہیں اس میں ایک نصیحت یہ ہے یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے ربط جگر، اے میرے لاڈلے، اے میرے چہیتے، اس بات کو ذہن میں بیٹھا لو کہ ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے، کسی پہاڑ کی چٹان پر آسمان کی بلندی تک پہنچ جاؤ، زمین کی تہ میں چلے جاؤ، سارے لوگوں سے چھپ کر کرو، لیکن ایک ذات ہے وحدہ لا شریک جو تمام چیزوں کو جانتی ہے،
اور جب وہ جانتی ہے اچھا کرو گے تو انعام دے گا اور جب برا کرو گے تو سزا ملے گی، اس سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ آج ہم آپ کہتے ہیں دنیا کیا کہے گی، دنیا کچھ بھی کہہ لے، پاگل کہہ لے، دیوانہ کہہ لے، برداشت کر لیجیے، لیکن اللہ کے پاس جب جائیے تو اللہ کی نافرمانی کر کے نہ جائیں، اس لیے کہ نافرمانی کر کے جائیں گے تو ایک طرف آپ سوچتے ہیں وہ غفار ہے، ستار ہے، غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، لیکن دوسری طرف جو ہے شدید العقاب ذی الطول، ان بطش ربک لشدید ان ربک لبالمرصاد، ان آیتوں کو بھی سامنے رکھیے۔ یقینی طور پر اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں، ٹوٹ کر برستی ہیں ہر وقت ہمارے اوپر، لیکن اگر کوئی آدمی غلط کام کرے گا تو یہ نہ سوچے کہ وہاں ہم کو اچھا بدلہ ملے، یہ اللہ کے عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، ایک آدمی مطیع و فرما بردار ہے، ایک آدمی اللہ کا مجرم ہے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کے نبیوں کو جھٹلاتا ہے، جو راستہ انہوں نے دکھایا اس راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، کیا دونوں کا انجام ایک ہوگا؟ اللہ کہتے نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ایسا ہوگا تو گویا کہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ اللہ کے اندر عدل اور انصاف نہیں، جنت مل جائے یہ اللہ کا فضل اور انعام ہے، اور اگر کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے یہ اللہ کے عدل اور انصاف کا تقاضا ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوی، ایک آدمی مومن ہے، ایک آدمی فسق و فجور میں مبتلا ہے، اللہ کہتے ہیں برابر نہیں ہوں گے۔ لا یستوی اصحاب الجنہ و اصحاب النار، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جو لوگ جنت کے حقدار بنیں گے وہ اصلاً کامیاب ہوں گے، لیکن جو آدمی دنیا میں غفلت کی زندگی گزار کے چلا گیا، اللہ کی نافرمانیاں کر کے چلا گیا، نیکیوں کا ذخیرہ نہیں اپنے دامن میں بھرا، وہ شخص کبھی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بڑی نعمتوں سے نوازے۔ امید بھی رہنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الایمان بین الخوف والرجا، ایک طرف اللہ کے عذاب کا، اللہ کی پکڑ کا خوف ہونا چاہیے، اور دوسری طرف اپنے اس رب رحیم سے امید ہونی چاہیے کہ ہم نے جب اس کا نام لیا ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو اگر اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں گے تو وہ معاف کر دے گا، یہ ہمیں امید رہنی چاہیے۔ لیکن صرف امید ہو اس پر نہیں جنت ملتی، صرف ڈر ہو اس سے بھی نہیں۔ جب آدمی ڈر جاتا ہے تو آج دنیا میں دیکھتے ہوں گے بہت سے لوگ کسی تالاب میں، کسی کنویں میں کود جاتے ہیں، تنہائی میں رہتے ہیں، اپنے آپ کو خودکشی میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں، اللہ کے عذاب سے اتنا ڈر ہو جاتا ہے کہ دنیا میں وہ جینا نہیں چاہتے، جبکہ اصلی ایمان جو ہے بین الخوف والرجا۔ آپ اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جس جگہ بھیجے گئے ہیں، جس حالت میں بھیجے گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ کوئی آدمی اگر یہ سوچے کہ میں سعودیہ میں پیدا ہوا ہوتا تو کتنا ٹھاٹھ ہوتا، لیکن وہ زمانہ یاد کیجئے جب تیل نہیں نکلا تھا، ریتیلا علاقہ صحرا تھا، اس زمانے میں کوئی آدمی ٹکنا نہیں چاہتا تھا، اگر وہ روکتے تھے تو رکنا نہیں چاہتا تھا۔ آج جتنے لوگ جا رہے ہیں سب لوگ کیا ہے، رکنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کا آرام، وہاں کا سکون، وہاں کی خوشحالی دیکھ کے۔ لیکن انسان کو اللہ نے جہاں پیدا کیا ہے وہی اس کے لیے مناسب ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوتے تو بلال حبشی بن جاتے، ابو ہریرہ بن جاتے، ہو سکتا ہے، لیکن دوسری طرف بھی نگاہ رہے، ابو لہب بھی تو بن سکتے تھے، ابو جہل بھی بن سکتے تھے، اس لیے اللہ نے جہاں آپ کو بھیجا ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
جس حالت میں بھیجا ہے اس حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر مجھے علم دے دیا ہے، مجھے قوت دے دیا ہے، مجھے مال دے دیا ہے، تو یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو کام بھی کرو گے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، اللہ تعالیٰ کے